سب سے پہلے تو میں بارگاہ رب العزت میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت اور پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعاؤں، وہ محنت کا نتیجہ کہ حالیہ اسمبلی انتخابات میں عوام نے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے سے مجھے پھر سے آپ تمام کی خدمت کرنے کا ایک موقع دیا، اور آج آپ اور ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہندوستان کی 17ویں پارلیمنٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور پہلے مرحلے کے انتخابات 11 اپریل کو منعقد ہوں گے، اور ان انتخابات کے ذریعے عوام پھر سے اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کریں گے، اور اس امیدوار کو ذمہ داری دیں گے کہ وہ نمائندہ بن کر ان کے مسائل کو حل کروائے، ان کے لیے آواز اٹھائے، ان کی حق کی لڑائی لڑے، اور ان کے اوپر ہونے والے ناانصافی پر انصاف طلب کرے۔ اور اس انتخابات میں کئی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی بھی ہے، کانگریس بھی ہے، تلنگانہ راشٹر سمیتی بھی ہے، اور کئی جماعتیں، اور ان جماعتوں میں ایک اور جماعت بھی ہے جو اپنی جدوجہد کی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ میری مراد میری اپنی اور آپ کی اور ہم سب کی متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین سے ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء سے لے کر آج تک مسلسل جہد مسلسل کے ذریعے آپ کے ہر دکھ و تکلیف میں نہ صرف آپ کا ساتھ دیا، بلکہ آپ کے حق کے لیے جمہوری جدوجہد کی، تو ایوانوں کو دہلا دیا، تو اپنی مدلل بحث کے سامنے وقت کے حکمرانوں کو جھکنے پر مجبور کیا، تو اقتدار اعلیٰ کو اس بات پر مجبور کیا کہ ہم بھی اس ملک کے برابر کے شہری ہیں، اور ہمارا بھی حق اس ملک پر اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک دوسرے شہری کا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ہر وقت یہی کوشش کی کہ آپ کو آپ کا جائز حق دلایا جائے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کے آغاز سے لے کر آج تک ایک مصائب و مشکلات سے گزرتی گئی، تکالیفوں کا سامنا کرتی رہی، لیکن کبھی اقتدار کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکی، یا پھر اقتدار کے سامنے اپنی گردنوں کو نہیں جھکایا۔ مجلس اتحاد المسلمین صرف ایک جماعت کا نام نہیں، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کا جب احیاء ہوا تو مجلس کے پاس
ایک ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں تھا، بیٹھنے کے لیے دفتر بھی نہیں تھا، جلسوں کو منعقد کرنے کے لیے لوگ نہیں تھے، جلسوں میں سننے والے سامعین نہیں ہوتے تھے، تو کوئی لائٹ دینے والا نہیں تھا، تو کوئی مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو تھام کر بے باکی کے ساتھ آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ تو ایسے اس دور میں جب ہمارا کارواں لٹ چکا تھا، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری عصمتیں و آبرو لٹ چکی تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ہمارے پاس اگر کچھ تھا تو وہ خوف تھا اور مایوسی تھی۔ تو ایسے اس دور میں مجلس نے اپنے جد و جہد کا آغاز کیا، تو لوگوں نے مجلس پر تنقید کی، الزام لگایا کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ لیکن آج 70 برس کے بعد ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں کاش ہمارے پاس بھی مجلس جیسی جماعت ہوتی۔ آج اتر پردیش کا ہمارا بھائی کہتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی مجلس ہوتی، بیرسٹر اسد الدین اویسی جیسا لیڈر ہوتا۔ مدھیہ پردیش کا ہمارا بھائی کہتا ہے کہ کاش ہمارے پاس مجلس ہوتی اور مجلس جیسی قیادت ہوتی۔ آج سارا ہندوستان مجلس اتحاد المسلمین کہ کارکردگی، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب جدوجہد اور مجلس اتحاد المسلمین کی بے باکی پر رش کرتا ہے اور دل میں حسرت پیدا کرتا ہے کہ کاش ہمارے شہر، ہماری ریاست اور ہمارے بستیوں میں بھی مجلس آ جائے اور مجلس کے قائدین کی آواز ہمارے کانوں میں بھی گونجے اور ہم بھی اسی بے باکی کے ساتھ اپنے حق کو طلب کر سکیں جس بے باکی کے ساتھ سرزمین دکن کا مسلمان اور مجلس اتحاد المسلمین کا چاہنے والا حاصل کرتا ہے۔ یہ مجلس کی جدوجہد کی نشانیاں اگر دارالسلام کی شکل میں کھڑی ہے تو مجلس کی کامیاب جدوجہد کی نشانی اویسی ہاسپٹل کی شکل میں کھڑی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کی نشانی اسرا ہاسپٹل کی شکل میں کھڑی ہے، تو ساری دنیا میں دکن میڈیکل کالج، وہ انجینئرنگ کے کالج کے کامیاب ہونے والے ڈاکٹرز، وہ انجینئرز، وہ ایم بی ایز، ایم سی ایز اور فارمیسی اور دوسرے کالجز سے نکلنے والے جو ساری دنیا میں پھیلے ہیں، یہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کے کامیابی کے ایک ستاروں کی شکل میں جگمگاتے ہوئے آج کھڑے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اگر یہ سب کچھ حاصل کیا تو کیسے حاصل کیا اور کیوں حاصل کیا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ کامیابیاں حاصل کی اور مجلس نے اتنا سب کچھ کیا تو اللہ فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبدالواحد اویسی کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ سالار ملت علیہ رحمہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ احیاء مجلس کے دن سے لے کر آج کی تاریخ تک یا کل تک بھی جو بزرگ اصحاب جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ ان سارے لوگوں کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اگر فخر ملت نے آواز دی، سالار ملت نے اگر اتحاد کا پیغام دیا، تو یہی سرزمین دکن کے غیور لوگ تھے اور ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے فخر ملت و سالار ملت کی آواز پر لبیک کہا اور ان کے کھانے سے کھانا لگا کر کھڑے رہے اس جدوجہد میں۔ مجلس کی کامیابی
صرف فخر ملت یا سالار ملت کی کامیابی نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی شہر حیدرآباد کے غریب مسلمانوں کی کامیابی ہے، رکشے والے کی کامیابی ہے، بنڈی والے کی کامیابی ہے، ایک پنچر جوڑنے والے کی کامیابی ہے، ہر اس غریب کی کامیابی ہے جس نے اپنے خون اور پسینے سے سینچا ہے مجلس اتحاد المسلمین کو۔ اور آج ہم جیسے قائدین کو ایک سجی سجائی ہوئی جماعت ملی، یہ رونقدار اسٹیج ملے، سننے والے سامعین ملے اور مخاطب کرنے کے لیے الفاظ ملے، تو یہ دین ہے فخر ملت کی، سالار ملت کی اور ہمارے بزرگوں کی محنت اور دعاؤں کی وجہ سے۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین صرف حیدرآباد کی پہچان نہیں، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین آج ساری دنیا میں جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ مجلس اور اویسی برادران کا نام ساری دنیا میں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے آج سے 20 برس پہلے انتخابات میں جب پہلی مرتبہ آیا تو 25-26 برس کی عمر تھی، لوگ دیکھ کر ہنستے تھے کہ کیا یہ نوجوان بچہ ہرائے گا، کیا یہ نوجوان بچہ جیتے گا۔ لیکن آج سے 20-22 برس پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے اتحاد کی آواز کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا اور خواب غفلت میں رہنے والوں کو بیدار کروں گا۔ ارے آج بتاؤ، ہندوستان میں 4000 چلر MLAs ہیں کئی ریاستوں کے اسمبلیوں میں، لیکن آپ کے اس چندرائن گٹے کے MLA کو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا میں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ تو کیوں؟ یہ صرف آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کے اعتماد کی وجہ سے اور آپ کی وابستگی کی وجہ سے۔ اور آج اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ دنیا سمجھتی تھی کہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے، ہم کو بولنا نہیں آتا۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ہم وہ مظلوم ہیں جس پر ظلم ہوتا ہے، جس پر زیادتیاں ہوتی ہیں اور یہ خاموش سہتا ہے۔ لیکن ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہاں ہم مظلوم ضرور ہیں، لیکن ہم بھی اپنے حلق میں زبان رکھتے ہیں، ہم گونگے نہیں ہیں۔ جب ہم بولنے لگیں گے تو ہماری آتش نوائی کے سامنے تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ اور دنیا نے دیکھا جب ہم نے بولا تو دنیا کو خاموشی کے ساتھ سننا پڑا، اور ایسا بولا، اتنا بولا کہ آج بھی ہمارے جملے چپتے ہیں، آج بھی ہمارے جملے ان کو سونے نہیں دیتے، چوکیدار بننے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ ارے وہ ہمارے الفاظ کی طاقت نہیں، وہ صرف ہمارے جملے نہیں، وہ صرف ہمارے خطاب کا جادو نہیں، وہ ہمارا جذبہ ہے، وہ ہمارا ایمان ہے اور اس عوام کی محبت ہے جو جملوں کی شکل میں نکلتی ہے اور کئی چائے والوں کو، چوکیداروں کو چھپتی ہے۔ آج مجلس ایک طاقت ہے اور ایک طاقت کا نام ہے۔ دنیا ظالموں کے الفاظ کو سن کر خاموش ہو جاتی ہے،
لیکن حیدرآباد و مجلس، وہ اویسی برادران خاموش نہیں رہتے. کوئی بولے یا نہ بولے، کوئی جواب دے یا نہ دے، ہم تو اپنا حق ادا کرتے آئے ہیں اور بے باکی کے ساتھ بے دھڑک ہو کر، بے خوف ہو کر ہم ان سارے لوگ جو ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہم کو دبانا چاہتے ہیں، ہم ان کو جواب دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، اور جب تک سانس ہے ہم ان کو جواب دیتے رہیں گے. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. آج یہی بات ان کو چبھتی ہے، ان کو بری دکھتی ہے کہ ہر کوئی ہم سے ڈرتا ہے. اگر کوئی نہیں ڈرتا تو وہ مجلس، وہ حیدرآباد اور اس کے بعد اویسی برادران. جو حیدرآباد کو آتا ہے ہمارا ذکر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، ہمارا نام لینے پر مجبور ہوتا ہے، ہماری بات کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی بعض احمق لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کری. ارے اگر کچھ نہیں کی ہوتی تو پھر ہر کوئی ہمارا نام کیوں لیتا؟ ارے جو طاقت ہوتی ہے نا، اسی کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. جو قوت ہوتی ہے نا، اسی کے بارے میں بولا جاتا ہے. ارے آج آپ غور کریے، غور کرو. میں یہاں کھڑے اس مجمع سے اور اس مجمع میں بیٹھے اہل دل والوں سے سوال کرتا ہوں کہ آج سے 25 برس پہلے یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کتنے اراکین پارلیمنٹ تھے؟ کتنے اراکین پارلیمنٹ تھے؟ اور آج کیا ہے؟ صرف 2 اراکین پارلیمنٹ تھے اور آج ہندوستان کے تخت پر بیٹھی ہے یہ جماعت. تو کیسے پہنچی؟ کیوں پہنچی؟ ایک طرف ان کی یہ سفر ہے جو 2 سے آج اقتدار تک پہنچ گئے، اور دوسری طرف ہم ہیں جو 70 برس پہلے کیا تھے اور آج کیا ہو گئے. ارے اس سرزمین کا چپا چپا ہماری حکومت اور ہماری حکمرانی، ہماری عظمت اور ہمارے اقتدار کی گواہی دیتا تھا. لیکن 70 برس بعد غلاموں سے بدتر اگر زندگی ہو گئی تو وہ ہماری ہو گئی. نہ اقتدار رہا، نہ دولت رہی، نہ روزگار ملا، نہ ہم کو رہنے کو گھر ملا. ارے غور کرو، میں تمہارے دل سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ناانصافی تو ہوئی، حق تلفی تو ہوئی، ہم کو محروم رکھا گیا، ترقی سے دور رکھا گیا، کامیابیوں سے. لیکن غیروں پہ تنقید کرنے سے پہلے خدا را اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھو کہ ہماری کیا غلطیاں تھیں. ہماری غلطیاں یہی تھی کہ ہم ایک مرکز سیاسی پہ جمع نہیں ہوئے، ایک پرچم تلے جمع نہیں ہوئے. ہم منتشر رہے. اور اگر میری آواز اتر پردیش تک جا رہی ہے، میرے بھائی تک، یا میری آواز راجستھان میں کسی میرے بہن کے گھر تک پہنچ رہی ہے، یا اگر میری آواز، یہاں کی چیخ، یہاں کی پکار اگر مدھیہ پردیش بہار تک جا رہی ہے، تو ان سے یہی کہوں گا کہ انتشار کا سبب اور وجہ ہے کہ آج تم ان حالات کے شکار ہو، اور یہاں اتحاد کی وجہ ہے کہ ہم چائے والوں چوکیداروں کو للکارتے ہیں. فرق یہی ہے، وہ ڈراتے ہیں،
تو لوگ ڈرتے ہیں، اگر یہاں ڈرانے کو آئے تو پلٹ کے بھگانا ہم کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ کیسے ہم نے بھگایا ان لوگوں کو۔ ارے آج ہم کو غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ جس جماعت نے اتنا کام کیا، جس جماعت نے اتنا کیا، آج مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والوں کے بستیوں میں اور ہمارے خلوں میں کہوں گا، بڑی معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہوں گا کہ ہماری پولنگ پرسنٹیج گھٹتی جا رہی ہے، گرتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا اتنا سکون ہو گیا؟ کیا اتنا آرام ہو گیا؟ کیا اتنی لاپرواہی ہو گئی کہ آج آپ کے پاس ہمارے لیے چند لمحے بھی نہیں؟ ارے 5 برس آپ کے لیے ہم لڑتے ہیں، آپ کی آواز بن کر ہم اغیار پر گرتے ہیں، ہم بی جے پی و آر ایس ایس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں، بے دھڑک تنہا نکل جاتے ہیں ہندوستان کے ہر اس کونے میں جہاں تمہارے بھائی پہ ظلم ہوتا ہے، پہنچ جاتے ہیں اخلاق کے گھر پر، پہنچ جاتے ہیں جنید کے پاس، پہنچ جاتے ہیں نعمان کے پاس، پہنچ جاتے ہیں جہاں کہیں بھی تم پہ ظلم ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی آج پولنگ کا پرسنٹیج کم، ارے اس دل کو تکلیف ہوتی ہے، اس دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے آج بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کا کون سا ایسا ایم ایل اے ہے، ہندوستان میں کون سا ایم ایل اے ہے جو اپنی عوام کے لیے اسکول دواخانوں کا انتظام کیا ہے؟ کوئی ہے جو 15,000 سے زائد بچوں کو مفت تعلیم دے رہا ہے؟ کیا اسکول کا مطلب کوئی ایسبسٹاس کی شیڈ میں یا ٹین کے شیڈ میں نہیں، عالی شان عمارتوں میں دے رہا ہوں؟ کوئی غریب یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں اس لیے اتنے گندے اسکول میں تعلیم، ہزاروں روپے کی فیس دے کر بھی اتنے اچھے اسکولوں میں تعلیم کا موقع نہیں ملتا جو غریبوں کو ہم نے اب شاندار اسکولوں میں تعلیم کا جو انتظام کیا۔ کتنے اسکول، یہاں جمال کالونی کا اسکول، بابا نگر کا اسکول، پھول باغ کا اسکول، نشیمن نگر کا اسکول، ڈازلنگ کا اسکول، عشرت محل میں بن رہا ہے، بلہ گڑے میں، سلالہ میں، یہاں وعدہ ہے یہاں اس حلقے میں بھی بنانے کا، وہ بھی بناؤں گا۔ لیکن یہ بات کہوں گا ضرور، اتنا کرنے کے بعد بھی کیا بات ہے کہ پولنگ پرسنٹیج گرتا ہے؟ کیا کچھ کام میں کمی رہی؟ ارے اپنی زندگی دے دی میں نے اس عوام کو، اس حلقے کو، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اللہ رسول جانتا ہے اپنے لیے گھر بعد میں بنایا اور اپنے وعدے کے مطابق نشیمن نگر کا اسکول پہلے بنایا، اس کے بعد میرا گھر بنا۔ آج بھی اتنے اسکول، ارے میں ماہانہ 25 لاکھ خرچ کرتا ہوں صرف تنخواہوں کے لیے، 84,000 خواتین کو ٹرین کیا، ہزاروں بچے زیر تعلیم، سب کچھ دیا۔ وقت آیا تو اپنا خون بھی دیا میں نے، اس چندرائن گٹے کی سرزمین کو اپنے خون سے بھگویا ہے میں نے، اپنے پسینے سے سینچا ہے میں نے،
لیکن یہ دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا کرنے کے بعد بھی وہی پرسنٹیج ہے جو نہیں کرنے والوں کے پاس ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم کیوں کریں اتنا جب نہیں کرنے والوں کو بھی وہی ملتا ہے, کرنے والے کو بھی یہی ملتا ہے. لیکن میرا کام, میرا خون, میرا پسینہ کسی کے اجر کے لیے نہیں ہے. یہ میرا کام, میرا خون, میرا پسینہ, میرے اسکول, یہ دواخانے, یہ میری خدمت اللہ کے لیے ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہے. دنیا اس کا اجر دے یا نہ دے, اللہ میری آخرت میں دے گا. یہ میرا ایمان ہے. مگر اس حقیقت کو نہ بھولو کہ میری پہچان, میری طاقت, میری قوت, میرے الفاظ میں بے باکی آپ کی وجہ سے ہے. اگر آپ کا اتحاد نہیں, آپ کی دعا نہیں, آپ کا اعتماد نہیں, تو پھر یہ آواز بے معنی رہ جائے گی, اس میں کوئی طاقت نہیں رہے گی. ارے یہ آواز کو کمزور ہونے نہ دو. میری طاقت آپ ہیں اور آپ اور میری طاقت مجلس اتحاد المسلمین ہے. خدا را اس بات کو سمجھو. اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ارے میں دیانتداری سے خدمت کی ہے, میں نے کبھی بے ایمانی نہیں کی. اس مجمع میں سے کوئی ایک بھی اٹھ کر اگر کھڑے ہو کر کہہ دے کہ اکبر الدین اویسی نے اپنے 5 میعاد میں ظلم کی ہے, ناانصافی کیا ہے, یا کسی کے ایک حبے سیاہ کا روادار ہوں, تو نہ صرف سیاسی زندگی چھوڑوں گا بلکہ وعدہ ہے کہ شہر کو چھوڑ کر کسی جنگل میں جا کر رہ جاؤں گا. میں نے دیا ہے, کسی سے کبھی لیا نہیں ہے. اور آج بھی یہ طلب کیوں ہے, کس لیے ہے؟ میری ذات کے لیے نہیں ہے, میرے اپنے لیے نہیں ہے, میری قوم کے لیے ہے, میری ملت کے لیے, آپ کے لیے. یہ ملک آج کہاں جا رہا ہے؟ 5 برس میں کیا ہوا بتاؤ, بتاؤ آپ کے 5 برس میں کیا ملا, کیا ہوا؟ ارے غور کرو, آج جو بی جے پی اقتدار پر ہے کیسے اقتدار کو پہنچی؟ کبھی رام کے نام پر اس ملک کو بانٹا, تو کبھی رام مندر کے نام پر اس ملک کو بانٹا, تو کبھی فسادات کے ذریعے ہندوستانیوں کے خون کو بہا کر, نفرت کی بیج کو بو کر اقتدار تک پہنچا. لیکن آج ہم نہیں سمجھنا چاہتے. ارے اٹھو, بیدار ہو جاؤ. اگر آج نہیں اٹھو گے تو یاد رکھو آنے والی نسل تم کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اقتدار میں آنے سے پہلے کیا کہا تھا بی جے پی نے؟ اچھے دن کا وعدہ تھا. کیا اچھے دن آئے؟ سب کا ساتھ, سب کے وکاس کی بات کی. کیا وکاس ہوا؟ کیا ہوا؟ کرپشن کے خاتمے کا وعدہ کیا ختم ہوا؟ بے روزگاروں کو روزگار دینے کا وعدہ کیا روزگار ملا؟ ہر غریب کے کھاتے میں 15 لاکھ کیا آئے؟ لیکن آپ غور کرو, ناکام ہوتے رہے. جب کامیاب ہوئے تو پہلا حملہ کس پہ تھا؟ پہلا حملہ ہم پر تھا, لو جہاد کا. دوسرا حملہ بھی ہم پر تھا, گھر واپسی کا. تیسرا حملہ بھی ہم پر تھا,
رامزادے فلاں-زادے کہا، چوتھا حملہ بھی ہم پہ تھا کہ رام کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، پانچواں حملہ بھی جو لنچنگ ہوئی، عوام لوچ رہی ہے، مار رہی ہے بیف کے نام پر، وہ بھی ہم پر تھا۔ ارے غور کرو، ہم پہ حملوں پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں، زندہ جلایا گیا، گوبر کھلایا گیا، لو جہاد کے نام پہ مارا گیا، پیٹا گیا، گھر واپسی کے نام پر ہم کو مارا گیا، تو بیف کے نام پر ہم کو گھروں میں گھس کر مارا گیا، اخلاق کو مارا، جنید کو مارا، نعمان کو مارا۔ ارے صرف جان و مال کی نہیں، عزت و آبروؤں کو بھی لوٹنا شروع کیا۔ کیا یہ اچھے دن تھے؟ کیا یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس تھا؟ ارے غور کرو، آپ غور کرو، ارے ہم اتنی بڑی تعداد میں رہنے بسنے کے بعد بھی اس ملک میں ظلم کا شکار ہم ہو رہے ہیں، ناانصافی کا شکار ہم ہو رہے ہیں، حق تلفی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ ارے غور کرو، خدا را اٹھ جاؤ، اے میرے پیارے بھائیوں اٹھ جاؤ، یہ وقت بہت نازک ہے، اگر تم اب نہیں اٹھو گے تو خدا نہ خواستہ یہ سنگ پریوار، یہ بی جے پی، RSS ہندوستان کے دستور کو تبدیل کر دیں گے۔ اٹھ جاؤ، اگر نہیں اٹھیں گے تو یہ دستور میں دیے گئے تمہارے حقوق کو ختم کر دیں گے۔ اٹھ جاؤ، اگر اب نہیں اٹھو گے تو تمہاری شریعت کو ختم کر دیں گے۔ اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اگر اب نہیں اٹھیں گے تو کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کر دیں گے۔ سمجھو، خدا را سمجھو، میں جھجوڑ رہا ہوں تم کو، تمہاری غیرت کو للکار رہا ہوں، آواز دے رہا ہوں، تمہارے ایمان پر دستک دے رہا ہوں۔ اٹھو، خدا را اٹھ جاؤ، یہ بہت نازک وقت ہے، یہ بہت نازک وقت ہے، اگر اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ بابری مسجد کی شہادت میرا نقصان، سروں اور سینوں پہ گولیاں میرے بچوں کے، تاڑاک میں جیل میں بچے میرے گئے، ممبئی گجرات کے فساد میں میں لٹا، عزت میری لٹی، عصمت میری لٹی، کوک میری ویران ہوئی، سہاگ میرا اجڑا، بستیاں میری جلی، ختم میں ہوا۔ لیکن پھر بھی اگر میں نہیں اٹھوں گا تو اللہ میری مدد کرے تو کیسے کرے گا؟ اللہ ان حالات کے ذریعے مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اٹھنا نہیں چاہتا، تو اللہ مدد کرے ہی تو کیسے کرے؟ اللہ غافل کی مدد نہیں کرتا، اللہ غافل کی مدد نہیں کرتا۔ غفلت میں رہو گے اور اللہ کی مدد کے طلبگار بنو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ غور کرو، ارے آج ہمارے ہندوستان کی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ کل کا چائے والا اور آج کا چوکیدار وزیر اعظم بن گیا۔ وزیر اعظم بننے کے لیے کیا صلاحیت تھی؟ کیا اکانومسٹ ہے؟ کیا ہسٹورین ہے؟ کیا PhD ہے؟ کیا صنعت کار ہے؟ کیا بزنس مین ہے؟ کیا انڈسٹریلسٹ ہے؟ کیا ہے بتاؤ؟ کچھ نہیں ہے۔ 2002 گجرات کے ہندو مسلم فسادات کی تباہی اور بربادی میں تماشائی بن کر تماشے کو دیکھنے کا جو تمغہ ہے
بس وہی ہے، اور کیا ہے بتاؤ؟ کیا کچھ ہے؟ اگر 2002 کے گجرات کا وہ خون ریزی کا فساد نہ ہوتا تو یہ چائے والا چوکیدار کا ہندوستان کا وزیر اعظم ہوتا۔ ارے غور کرو، غور کرو، خدا را سمجھو۔ ارے آج اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو پھر یہ لوگ اپنے ایجنڈے کو آگے لائیں گے۔ آج ایل بی اسٹیڈیم میں جلسہ ہوا، تنقید کرتے ہیں، یہ کل کا چائے والا آج کا چوکیدار کہتا ہے ایل بی اسٹیڈیم میں کہ سب سے بڑی سپیڈ بریکر مجلس ہے، موسیٰ ندی کے اس پار گندی نالیاں، تنگ روڈ ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ اے چائے والے، اے چائے والے، بھولنا نہیں، میں جس چندرائن گٹے کا ایم ایل اے ہوں اور حیدرآباد کا ایم پی اسد الدین اویسی جہاں کا ہے، اسی حیدرآباد میں ڈی آر ڈی او ہے، ڈیفنس ہے، سیٹیلائٹ کو مار کے گرانے کا ریسرچ بھی یہیں سے ہوا۔ ابوالکلام بھی یہیں پر رہتے تھے۔ معلوم چائے والا ہے، کیا معلوم؟ صرف چائے 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 معلوم، چائے معلوم، چائے کی کیتلی، چائے کا پانی، چائے کا دودھ، چائے کا چولہا، کڑک چائے، نرم چائے، چائے 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 چائے، یہی معلوم۔ کیا معلوم؟ کیا ڈیفنس نہیں ہے یہاں پہ؟ میزائل یہاں نہیں بنتے، ریسرچ یہاں نہیں ہوتا، ہاتھ کا اسٹنڈ بھی یہاں پر بنا۔ ارے کیا کیا بنا؟ پھر ہم اسپیڈ میں رہ کر، ارے چوکیدار ٹی وی پر آ کر ہمارے ملک کے سائنسدانوں کی کامیابی کا اعزاز جو خود لیتا ہے نا، وہ بھی ہمارے پاس ہی ہوا، ہم اسپیڈ میں رہ کر۔ ارے آج کہتے ہیں، آج تقریر میں کہا طلاق ثلاثہ، بڑی فکر ہماری بہنوں کی، ہماری بچیوں کی، ان کے طلاق کی۔ ارے چائے والے چوکیدار، پہلے یہ بتا، کیا تو نے اپنے بیوی کو حق دیا نہیں دیا؟ پہلے یہ بتا، کل کے چائے والے آج کے چوکیدار، تیری بیوی کہاں ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ 92 ممالک کو گھما پھرا، 2000 کروڑ روپیہ خرچہ، ایک بھی دورے میں بیوی ساتھ تھی؟ کیوں نہیں؟ ہمارے بچیوں کا، ہماری خواتین کا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرنے والے کل کے چائے والے آج کے چوکیدار پہلے اپنے بیوی کو اس کا حق دے دے۔ وہ نہیں دیتے، صرف ایسا بڑے ہمارے اندر بڑی چاہت ہماری، سٹینڈ اپ انڈیا، اسٹارٹ اپ انڈیا، میک اٹ انڈیا، یہ سب کہاں ہے؟ پھر بولتے میں چوکیدار۔ واہ کیا چوکیدار ہے! اوہ وجے مالیا بھاگ رہا ہے، چوکیدار کھڑا ہے۔ للت مودی بھاگ رہا ہے، چوکیدار کھڑا ہے۔ میر چوکسی بھاگ رہا ہے، چوکیدار کھڑا ہے۔ ہمارے سینک، ہمارے سپاہی سرحد کی حفاظت میں جان دے رہے ہیں، یہ چوکیدار کھڑا ہے۔ ارے چوکیدار ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے، ہر کوئی بھاگ رہے ہیں۔ ارے آ جاؤ مسٹر موڈی، آ جاؤ، وعدہ تھا میرا، ابھی بھی کہتا ہوں، اقتدار جانے کے بعد چائے کی کیتلی، چائے کا چولہا، چائے کی پتی، چائے کا پانی میں دوں گا، کہا تھا نا۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں، چوکیدار کا ڈریس میں دوں گا،
चौकीदार की टोपी हम हैदराबाद वाले पहनाएंगे, चौकीदार का डंडा हम देंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद ये चंद्रायन गुट्टे वाले, ये मूसा नदी के इस पार रहने वाले गले में सीटी डालेंगे, चल बजाते फिर बोलेंगे। अरे आज हमसे मत लगड़ो, इतना बोलेंगे इतना बोलूंगा, याद रख चौकीदार, तुझसे वो और होंगे जो डरते। 70 वर्ष से मैं लूटा हूं, इतना लूटा हूं कि मेरा तख्त लुट गया, ताज लुट गया, इज्जत लुट गई, इस्मत लुट गई, बच्चे लुट गए। अब लुटने को कुछ बचा ही नहीं। जब लुटने को कुछ नहीं रहा तो डरने को भी कुछ नहीं रहा। सही है ना? क्या हम डरते हैं? अरे हम डरने वालों में से, घबराने वालों में से नहीं है। बात करें कि देशद्रोही, देश के गद्दार, मुल्क के गद्दार, ओहो हम गद्दार तो तुम मुल्क के वफादार, मुल्क तुम्हारा। दहशतगर्दी की बात कहते हैं कि आज तकरीर में बोले हिंदू दहशतगर्दी। अरे मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी मजहब हो, चाहे हिंदू मजहब हो, चाहे इस्लाम मुसलमान हो या ईसाईयत हो, दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। ना हिंदू मजहब दहशतगर्दी की तालीम देता हो, ना मुस्लिम मजहब देता हो, ना ईसाई मजहब देता हो। दहशतगर्द जो होते हैं ना, इनका कोई मजहब नहीं होता, इनका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन इसको मजहब से मत जोड़ो। मगर मैं कहूंगा या खड़े होकर, महात्मा गांधी को मारने वाले दहशतगर्द थे। सही है या गलत? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले भी दहशतगर्द हैं। मासूम हिंदुस्तानियों को लड़ाकर उनका खून बहाने वाले भी दहशतगर्द हैं। कोई मजहब इस बात की तालीम नहीं देता। सिर्फ आज हिंदुस्तान के हकीकी मसाइल से तवज्जो हटा दिए। डिमोनेटाइजेशन क्या कामयाब हुआ? ब्लैक मनी गया, जाली नोट गए, क्या दहशतगर्दी खत्म हुई? क्या नक्सलाइट खत्म हुए? अदाकारी। डिमोनेटाइजेशन के वक्त पूरा हिंदुस्तान लाइन में खड़ा है, खड़े खड़े लाइन में लोग मर रहे हैं। हद तो ये हो गई कि खवातीन ने बच्चों को पैदा किया, और ये अदाकार, ये कल का चाय वाला आज का चौकीदार, सिर्फ दिखावे के लिए अपनी मां को कतार में खड़ा दिया। बूढ़ी मां खड़ी है, दुनिया को बता रहा है देखो मिस्टर मोदी के अम्मा खड़े हैं। अरे बेवकूफ आदमी है मैं कहूंगा, अरे कहूंगा कि नादान है। अफसोस है ऐसी औलाद पर। अगर मेरी मां होती तो मैं अपनी मां से कहता, अम्मी जान आप घर में रहिए, आपके लिए मैं कतार में खड़ूंगा, मैं पैसे ला कर दूंगा। क्या ये लाइन में खड़ा? नहीं खड़ा। सिर्फ बातें। पुराने शहर में नालियां हैं, हाँ चाय वाले चौकीदार नालियां हैं, पाइप लेकर आजा, गैस निकाल। कैसा वजीर आजम है? आप गौर करो, कह रहा है मैं जा रहा था, देखा एक गैस ले जा रहे थे, नाला था, पाइप डाला, नाले में से गैस निकली, चाय बनाया। क्या है? ऐसा वजीर आजम चाहिए? क्या ऐसा वजीर आजम चाहिए हिंदुस्तान को? फिर क्या बोलता है? वो महाभारत के टाइम पे वाहन थी, सेल फोन भी था, बोला भाई एरोप्लेन था। फिर क्या बोले? प्लास्टिक सर्जरी भी थी।
प्लास्टिक सर्जरी कैसी थी बोले तो कैसा समझाए? बोलेंगे अकबर साहब बोल रहे हैं। फिर नफरत अंगेज तकरीर, नहीं मैं नहीं बोला, चाय वाला चौकीदार ने बोला कि प्लास्टिक सर्जरी महाभारत के दौर में लाखों साल पहले भी थी। उसकी निशानी है कि गणपति महाराज, गणेश महाराज का जब सर अलग किया था तो हाथी का सर लाके लगाए थे। ये प्लास्टिक सर्जरी थी, उस वास्ते लगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं। ऐसी हिमाकत तो यही कर सकता है। एक और एक मस्खरा है बैठा हुआ, उत्तर प्रदेश में बोल रहा है मोदी की सेना। अरे मोदी की सेना में तू है, आरएसएस है, बीजेपी है, संघ परिवार है। हिंदुस्तान की फौज हिंदुस्तान की सेना है, किसी चाय वाले की या चौकीदार की सेना नहीं। वो मेरे हिंदुस्तान की सेना है, मेरे हिंदुस्तान के फौजी है, जिनकी वजह से हम इत्मीनान से सो रहे हैं, वो अपनी जान की बाजी लगा के। हिंदुस्तान की फौजियों और सेना की तूने बेइज्जती की है, मैं कहूंगा। मस्खरा बैठा है, यहां के बोला ओवैसी बंधुओं को ऐसा करो वैसा करो। अरे योगी होने दो, फोगी होने दो, मोदी होने दो, चाय वाला, चौकीदार, कोई भी आ जाओ, मजलिस को खत्म नहीं कर सकता। ना ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी इनसे डरते हैं या घबराते हैं। हथकड़ियां पहन लेंगे, पैरों में बेड़ियां पहन लेंगे, वक्त आया तो तख्तेदार पर लटक जाएंगे, इन गलों में फांसी को लटका कर तख्ते पर झूल जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम, हम अपने हक और इनके सामने कभी झुकेंगे नहीं, क्योंकि ये सर हमारा नहीं है, ये सर हमारा नहीं है, ये सर हमारी कौम, हमारी मिल्लत की अमानत है। ये सर आपकी शान है, ये सर आपकी शौकत है, आपकी अजमत है। खुदारा उठो मेरे भाई, तुम्हारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तन्हा अकेले हिंदुस्तान के कोने कोने में फिर रहा है, जा रहा है, कभी यूपी, कभी बिहार, कभी मुरादाबाद, कभी लखनऊ, कभी महाराष्ट्र, कभी जालना, कभी बीड़, कभी उस्मानाबाद, कभी औरंगाबाद, कभी किशनगंज, कभी इधर, कहां कहां नहीं फिर रहा है। किसके लिए फिर रहा है मेरे भाई? किसके लिए? आप ही के लिए ना। अरे यहां खड़े होकर तकरीर करना आसान है, ऐवान पार्लियामेंट में शेरवानी ज़ेब-ए-तन, सर पे टोपी, चेहरे पर सुन्नत, खड़ा है, आपकी हक की जदोजहद कर रहा है। अरे सोचो, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत ही जिगर का काम है जो कर रहा है आपका हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अरे क़यादतें, इत्तेहाद व जमात रातों रात नहीं बनती, कई नस्लें निकल जाती हैं, उसके बाद जमात बनती है, क़यादत बनती है, इत्तेहाद बनता है। खुदारा अपनी जमात, अपने इत्तेहाद को कायम व दायम रखो। आज हिंदुस्तान की नजरें हैदराबाद पर टिकी हैं, उनको उम्मीद मजलिस से है, आपसे है, आस मजलिस से है, आपसे है कि यही है हमारे लिए उठेंगे, यही है हमारे लिए आवाज उठाएंगे, यही है जो हमारे हक के लिए लड़ेंगे। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कल के चाय वाले आज के चौकीदार को पानी पिलाना है ना,
پانی پلائیں گے نا؟ ارے زور سے بولو، پلائیں گے نا؟ 11 تاریخ کو کتنی بھی لو رہنے دو، گرمی ہونے دو، چلچلاتی دھوپ ہونے دو، حلق پیاسا رہتا ہے تو رہ جانے دو، یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ اب کی بار کوئی پانی پلائے یا نہ پلائے، ہم یہ چائے والے چوکیدار کو پانی پلا کر رہے ہیں۔ پلائیں گے نا؟ ہر ایک کو اپنے گھر سے نکلنا ہوگا، پتنگ 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 آسمان میں دکھنا ہوگا، اور ایسے پھیلانا کہ آسمان میں صرف پتنگ ہو۔ میں سب بزرگوں سے، نوجوانوں سے، پردہ نشین ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے، غیر معمولی کامیاب کریے۔ مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے، مجلس کا نشان پتنگ ہے۔ 11 تاریخ کو اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے مجلس کو کامیاب کریے۔ ابھی بہت کہنا ہے اور بھی جلسے ہیں، باقی تقریر انشاءاللہ پھر ہوگی۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا یہ خطاب